اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حریم مسوید پروگرام گوش ادراک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 جمادی الاول ہے، 8 دسمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر گزشتہ جو ہے دو پروگراموں سے اس کے اوپر کنٹینیو گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے سے جنہوں نے توحید کے اوپر ایک مفصل گفتگو فرمائی ہے، اس پہ بات کی۔ کلمۃ توحید میں اخلاص کے کیا معنی ہے، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ مقصد خلقت کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے بیان فرمایا ہے، یہاں پر ہماری اس کے اوپر گفتگو تمام ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں ہم خطبے ہی سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے و عالم خلقت سے قبل جو ہے وہ کیا رتبہ تھا، اس کے اوپر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کا مقصد کیا تھا، آپ نے رسالت کے اہداف کو کس طرح مکمل کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپ جو ہے وہ پروگرام کا ایجنڈا یہ ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہمارا پورا پروگرام اس کے گرد جو ہے وہ رہے گا، ان تمام چیزوں کے اوپر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے کامل ترین جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اس کو مزید کھولنے کے لیے، آسان و سہل الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ پروردگار آپ جزاک اللہ قبلہ، اہل ایمان کو صحت و سلامتی عطا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لیں اور جہاں سے ہمارا پروگرام پچھلی نشست کے اندر جہاں سے ہماری گفتگو رکی تھی اس کو وہاں سے متصل بھی کر دیں تاکہ بات جو ہے وہ وہیں سے شروع ہو۔ آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے قبل از خلقت عالم سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہزادی نے اس کو کس طور سے، کس اسلوب سے بیان فرمایا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ کئی پہلوؤں سے معجز نما ہے۔ یہ خطبہ بلاغت کی، فصاحت کی بلندیوں پہ فائز ہے۔ بہت ہی سبحان اللہ، مختصر انداز میں معانی کے سمندر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ دو نشستوں میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے صلی اس اللہ علیہ کائنات وسلم۔ کے حوالے سے، پروردگار کی توحید، اس کی ربوبیت کے حوالے سے جو مطالب بیان کیے ہیں، میں عرض کروں کہ اس زمین پہ بیوی سے پہلے اس انداز سے کسی نے ان مطالب کو بیان نہیں فرمایا، بیان سبحان اللہ نہیں، قبلہ، یعنی بے نظیر ہے یہ کلام اپنے وجود میں۔ اللہ اکبر، بالکل سبحان اسی اللہ، طرح ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقدس اور آپ کا لایا ہوا پیغام یقیناً اس کائنات میں بے نظیر ہے۔ تو آپ کے بعد خدا جو کہ واقعاً جزو رسالت ہیں، جو جزو پیغمبر ہیں، صلی جو اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم کی شخصیت کا تسلسل ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس بی بی نے توحید و رسالت کو کس طرح، اس کے بعد قرآن کریم کو کس انداز سے، اس کے بعد اسلام کے احکام کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے، اور اس دوران اپنی عظمت کے پہلو بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ سبحان خطبہ اللہ، سے دین شناسی، دین فہمی کا ایک بہت ہی بنیادی سلیبس کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سوال آپ نے بیان فرمایا ہے، میں دوبارہ اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے وہ پہلو جو بیوی نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ پہلو آج سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیے تھے۔ واہ اس سبحان خطبے اللہ، سے پہلے چشم فلک نے اس انداز سے ختم مرتبت کے ان فضائل کو نہیں سنا۔
اس سبحان انداز اللہ سے جو ہے اس ہستی نے بیان کیا ہے جو بضعت الرسول ہے. اللہ جو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کوشش کریں گے کسب فیض کرنے کی. ظاہر ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس خطبے میں جتنے مطالب ہیں اگر واقعی ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جائے تو میرے جیسا طالب علم جو ہے اس کو 2 سال چاہیے. اللہ اکبر ہم اللہ کوشش اکبر کریں کہ ترجمہ اور کچھ تھوڑی سی اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بسم اللہ پیش. ضرور قبلہ بسم اللہ بسم تو اللہ فرماتے ہیں وَشَهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا صلی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد. اب یہ جو نسبت بیان کی ہے بی بی نے یہ بہت قابل توجہ ہے. یعنی یہ دنیا کو پتہ ہو کہ محمد کون ہیں، میرے والد ہیں. یعنی ان میرے کی والد ہیں نسبت اللہ اکبر میرے ساتھ ہے کہ اس انداز اور اس نوعیت کی ہے. اب ہوں وہ رسول ہو، میرے والد جو ہیں اللہ کے آپ ہیں اور اس اللہ کے کیا رسول. قابل غور ہے اگلے جملے اختارہ وانتجبہ، اللہ نے اختیار کر لیا پیغمبر کو، سبحان اللہ وانتجبہ اور مجتبہ بنا دیا. اب اس سبحان جملے اللہ سبحان بہت گہرائی ہے. اللہ نے اختیار کر لیا اختیار مصطفیٰ کر کو کس لیے؟ اپنے لیے. لیا. اللہ اکبر. یہ جملہ اس سے یہ واہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے صلی اختیار اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مشتبہ بنا دیا، یعنی آپ کو برگزیدہ کیا. قبل ان اللہ ارسلہ، قبل ان ارسلہ یعنی بھیجنے سے پہلے، رسالت سے پہلے، رسول بنانے سے پہلے اللہ نے محمد کو اختیار کر لیا. اللہ اکبر. واہ اللہ محمد کو مصطفیٰ بنا دیا، محمد کو صلی اللہ علیہ مجتبی وسلم. بنا دیا، برگزیدہ کر لیا اللہ نے. قبل ان ارسلہ. اگلا جو جملہ ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، مختلف اس کی کرتے ہیں. وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اشْتَبَاهُ. اللہ سماہ، اکبر یہ 3 طرح سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. بسم اللہ سماہ بسم اللہ تو یہ سموب سے ہے، یعنی سموب کہتے ہیں، سموب سے آسمان ہے. سموب آسمان کہتے صحیح ہیں. سماہ اللہ نے محمد کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. واہ اللہ یعنی کیا مصطفیٰ کو ظریف نقطے ہیں کیا ایک ظریف نقطے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ معنی تو یہ بنتا ہے. اور سما کا معنی اگر یہ لیا جائے اسم سے تو اللہ نے مصطفیٰ کا نام رکھا محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان یعنی اللہ ایسا وجود خلق کیا جو قابل تعریف تھا. واہ اب اس میں کیا کہوں کہ قابل تعریف نے ایک ایسا وجود خلق کیا جو قابل تعریف تھا، جو قابل تعریف تھا سبحان اللہ یعنی قابل تعریف قرار دے دیا. ایک سما کا معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تعارف کروایا اللہ نے تعارف مصطفیٰ، کروایا صحیح تعارف کروایا. قبل ان اشتباہ ہو، اللہ نے محمد کو مجتبی بنانے سے پہلے اس کا تعارف کروایا. تو ظاہر ہے یہ سبحان تعارف اللہ باطنی طور پر تمام تر انبیاء سے تھا اور ان کی امتوں سے تھا. انہیں بھی صحیح الفاظ دیگر مصطفیٰ کو اللہ نے برگزیدہ کرنے سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو کن عظمتوں کا مالک ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے. بے شک اچھا آگے فرماتی ہیں وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اور اللہ نے بعثت سے پہلے، مبعوث کرنے سے پہلے محمد کو کیا بنایا؟ مصطفیٰ بنایا. اب میں اگر ان جملوں کا خلاصہ کروں کہ اللہ نے محمد کو مجتبی بنایا، مصطفیٰ بنایا، عظمتوں پہ فائز کیا، نورانیت پہ فائز کیا، بلندیاں عطا کر دیں،
یعنی یہ ساری نورانیت اور عظمتیں اللہ نے نبی مکرم کو عطا کر دیں. سبحان اللہ. آگے جملہ چلتا ہے. ارشاد فرماتی ہیں اذ الخلائق مکنونۃ اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ. بہت قابل توجہ ہے یہ بات. اللہ نے محمد کو مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، عظمتیں عطا کی، رفعتیں عطا کی، قابل تعریف قرار دیا. کب؟ جب کلہم مخلوق پردہ غیب میں تھی. توجہ کیا واہ. جی. کچھ نہ تھا تو نور مصطفیٰ جگ میں نہ زمین سبحان تھی، اللہ. نہ آسمان تھا، نہ شمس و قمر تھے، نہ یہ شامیانہ تھا، نہ یہ کہکشائیں تھیں، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ فرشتے تھے، نہ کچھ نہ تھا. اس جملے سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ نے محمد کو عظمتیں عطا کی. کب کی بات ہے؟ میں اس کو یوں کہوں کہ ابھی کب خلق نہیں ہوا تھا. ابھی کب وقت بھی خلق نہیں ہوا تھا. جی زمان و مکان خلق نہیں ہوا. جب کہ مفہوم خلق نہ ہوئے تھے تو مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ نے عظمتوں کے ساتھ خلق کر دی. اللہ. اچھا، سبحان اللہ. پھر یہاں سے اگر یہ جو گواہی ہے، یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. فاطمہ دے رہی ہیں تو یہ گواہی اس وقت سچی اور صحیح سمجھ میں آئے گی جب شاہد اور مشہود کا زمانہ ایک ہو. آپ نے یعنی جب وقت کی گواہی ہے جب مصطفیٰ تھے تو اس کا مطلب ہے گواہ وقت ہو تاکہ گواہی دے. شاہد نور فاطمہ جو ہے اس وقت بھی تھا. جی بے شک. یہ ہم کہتے ہیں ان انوار طیبہ کی حقیقت ایک ہے. اللہ نے اصل نور جو ہے وہ نور محمدی کو خلق فرمایا. اس نور کا تسلسل ہے فاطمہ زہرا. اس نور کا مرتضی اور باقی خلفائے پیغمبر. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس وقت بھی ان کا نور تھا جب کچھ نہ تھا. آگے فرماتی ہیں بستر الاحاویل مسونۃ. یہ پیغمبر کا جب نور، آپ کا وجود جب خلق ہوا، اور یہ بات اوپر بیان کر چکی ہیں، اشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ. میرے بابا، میرے والد. اس کا مطلب ہے بیٹی اور بابا کا وقت ایک ہے. جی ایک ہے. واہ. اللہ بہت خوبصورت کی گواہی دے رہی ہے. ایسا عظیم پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہولناک حوادث ستر الاحاویل پردے میں تھے، ستر میں تھے. یعنی آنے والے زمانے میں حوادث نے ہونا تھا. یہ کائنات ظاہر حادثوں کے نتیجے میں خلق ہوئی ہے. بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں. ابھی بھی انسان مشاہدہ کرے تو کائنات میں مسلسل حوادث جاری ہیں. بستر الاحاویل مسونۃ وبنہایت العدم مقرونۃ. میں نہیں ہے گنجائش کہ میں ان لفظوں کی تشریح میں جا سکوں کہ یعنی ہولناک حوادث تھے اور یہ سارے کے سارے پردہ غیب میں تھے. اب جب غیب میں تھے تو اس کا مطلب ہے بیوی کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. تو بستر الاحاویل مسونۃ وبنہایت العدم مقرونۃ. یہ تمام تر حوادث جو ہونے والے تھے کائنات میں، یہ نہایت عدم میں تھے. عدم میں نہیں، نہایت عدم میں تھے. نہایت عدم میں تھے. اللہ اکبر. علما من اللہ تعالی بمائل الامور. اس پروردگار کی حمد و ثنا ہے
کہ جس کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں بیوی، یہ تمام تر حوادث جو نہایت عدم میں تھے اور یہ ہولناک حوادث پردہ غیب میں تھے، اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں تھے، حکم من اللہ تعالی بمائل الامور، اور اللہ جانتا تھا انتہائی امور کو، کہ اس امر نے کہاں تک جانا ہے، اس کائنات نے کہاں تک جانا ہے، یہ اللہ کے علم میں تھا۔ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، اور اللہ کا احاطہ تھا حوادث دہور پر، دہر پر نہیں، دہور پر۔ اس کائنات میں زمانے کتنے ہیں نہیں معلوم، جہاں جہاں وقت کی رسائی ہے وہاں وہاں تک زمانے موجود ہیں، کہاں کہاں اور کہاں کہاں وقت کی نکیل میں نہیں ہے یہ کائنات کی وسعتیں۔ ان تمام تر کے اوپر جو ہے پروردگار کا احاطہ تھا، ان تمام تر حوادث کو اس کی ذات احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ومعرفت بمواقع المقدور، اور مقدرات، کیا کیا اللہ نے پلان بنائے تھے، کیا اللہ نے منصوبے بنائے ہیں، اللہ کو معرفت تھی ان سارے منصوبوں کی۔ اب اس جملے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بگ بینگ بھی آ جاتا ہے، اور یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کائنات میں حوادث ہوئے ہیں، ہولناک حادثے۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ایک علمی تھیوری ہے، ہم اس کو ایک مرحلے تک تو قبول کرتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز جو ہے ایک نقطے سے ہوا۔ مولا امام صادق علیہ السلام اور اس خطبے کے اندر بھی یہ اشارات موجود ہیں کہ ابھی کچھ نہ ہوا تھا اور اللہ جانتا تھا کیا ہونا ہے، اس کے علم میں تھا، اس کی معرفت میں تھا، اس کا احاطہ تھا ان کے اوپر۔ تو یہ جو ہولناک حادثے ہیں ان میں ایک حادثہ جو ہے وہ حادثہ جو ہے وہ بگ بینگ کا ہے، علمی طور پر یہاں سے ہم قائل ہیں۔ لیکن بگ بینگ کا خالق کون ہے؟ بگ بینگ کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا آغاز مادہ ہے، میٹر ہے۔ ہم کہتے ہیں میٹر کین ناٹ شیپ دا میٹر، میٹر کین ناٹ کریٹ دا میٹر۔ یہ میٹر کا خالق ہے جس نے میٹر کو میٹر بنایا ہے۔ لہذا یہ اس خطبے کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار نے جس نور کو پہلے خلق فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا، باقی کائنات تو بعد میں۔ لہذا یہ تمام تر ہولناک حادثے وہ چاہے بگ بینگ کی شکل میں ہوں یا کسی اور صورت میں، تو اللہ جو ہے وہ ان کو جانتا تھا۔ آگے فرمایا ابتعثہ اللہ تعالی، اللہ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ پہلے مرحلے میں بات ہو گئی کہ پروردگار نے ذات مصطفیٰ کو کن میڈلز کے، میں اگر میڈل کہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اس لفظ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی اکرم کے مقامات کر سکے، یعنی کن عناوین اس نورانیت کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ خدا قدوس نے نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا، اس خطبے میں ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے، کیونکہ اس وقت اور حالات کی ضرورت بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کو، ان علوم کو جو وہ برملا کیا جائے، کہ جب پوری دنیا سے ایک بازگشت ہے اور دین مبین کے اوپر ایک طرح سے اندر سے اور باہر سے جو ہے وہ حملہ ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی بعض جگہوں پر نشانہ بنانے کی مضمون کوشش کی جاتی ہے، تو ان علوم کا پرچار ہونا، اور وہ بھی کس زبان سے، صدیق عالم کے زبان سے، اور جس کے اندر ایک ادبی خزانے موجود ہیں، یعنی جو لوگ ادبیات سے واقف ہیں، جو علم کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اس کلام کی خوبی کو بھی بدرجہ اتم جو ہے وہ سمجھیں گے۔
تو بہت ہی خوبصورت اور برموقع گفتگو ہے قبلہ آپ کی کہ اس علم کو جو ہے وہ ظاہر کیا جائے، پھیلایا جائے، تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل جو مقام و منزلت ہے اس کا احیا کیا جا سکے، غیر تو غیر اپنے بھی ان کا نام لے کر اور ان کی تعلیمات کے خلاف جو ہے وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ واقع سے سیالکوٹ آپ کے سامنے ہے، تو کجا رسالت مآب کی تعلیمات اور کجا ان کا نام لے کر یہ فعل انجام دینے والے۔ تو تھوڑی سی اور گفتگو حضرت کی خلقت کے مقصد قبلہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے اسی خطبے کے حوالے سے کہ شہزادی نے کس طرح سے مقصد خلقت کو بیان فرمایا۔ میں عرض کروں گا اس مقصد کو بہت ہی وہی جامع اور بہت ہی کیا کہتے ہیں بلاغت و فصاحت کے ساتھ ہے، بہت ہی مختصر لفظوں میں بی بی نے بہت ہی عظیم مطلب جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ابتعثہ اللہ تعالی اتماما لامرہ، اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا پیغمبر اکرم کو اتماما لامرہ، اپنے امر کو تمام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، گویا خداوند قدوس نے اپنے امر کو تمام کرنے کے لیے آئینہ اور وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا نور مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ۔ اب اللہ کا امر کہاں پر ہے، یہ ایک علیحدہ بہت ہی علمی اور بہت ہی گہری بحث ہے، میں اشارتاً گزروں گا۔ امر الہی کیا ہے؟ امر الہی کا دائرہ کہاں تک ہے؟ اللہ قرآن میں بات فرماتا ہے اوہا، اللہ نے وحی کر دی ہے اپنے امر کی، آسمانوں کو وحی کر دی ہے۔ اللہ نے اپنے امر کو وحی کر دیا ہے آسمانوں کو، تو یہ امر جو ہے اللہ کا امر تکوینی ہے، یعنی کائنات اللہ کے امر کے دائرے کے اندر ہے۔ خداوند عالم نے اپنے امر کو مکمل کرنے کے لیے اس کے اتمام کس کا انتخاب کیا؟ ذات گرامی پیغمبر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ وہ بہت گہرا مطلب ہے اس سے، ان لفظوں کے اندر عظیمتاً علی امضاء حکمہ، بہت قابل غور ہے۔ عظیمتاً ظاہراً جو عظیم جو ہے وہ اس سے مراد وہی عزم ہے، جس کو آپ ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ اپنے امر کو مکمل کرے، اللہ کا عزم ہے، اللہ نے اپنے عزم کو عظیمتاً علی امضاء حکمہ، اللہ نے چاہا کہ اس کا حکم جو ہے وہ امضا ہو جائے، یعنی جاری ہو جائے۔ امضا کہتے ہیں تو دستخط کرنے کو، یعنی ایک معنی جو ہے امضا کا عربی میں دستخط ہے، بے معنی دستخط اصل میں ہوتے ہیں کہ یہ کام مکمل ہو گیا، یعنی یہ تقریباً اشارہ ہو کہ یہ کام جو ہے مکمل ہو۔ اللہ نے عزم کیا اپنے حکم کو جاری کرنے کے لیے، اور کس کو خلق کیا؟ نور مصطفیٰ کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اللہ علیہ کی خلقت کا جو مقصد ہے، یہ دو باتیں ہو گئی ابھی تک، اتماما لامرہ وعظیمتا علی امضاء حکمہ، تاکہ اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے، یہی معنی اس کا حکم جاری ہو جائے اس عالم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آپ اب تصور کرتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کا احاطہ کہاں تک ہے، ذات مصطفیٰ کی نورانیت جو ہے وہ کہاں تک ہے، ذات پیغمبر کی نورانیت کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ ابھی بھی زہرا سلام اللہ علیہ ان خطبوں سے، خطبے کے ان الفاظ سے سمجھ سکتا ہے انسان کہ بی بی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کس عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ آگے فرماتی ہیں وَإِنْفَاذًا لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ، اور اللہ نے اپنے پروگراموں کو حتمی بنانے کے لیے
اور ان کو نافذ کرنے کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ نے میرے بابا محمد کو بھیجا۔ اب یہاں سے ان 3 جملوں کے اندر سمو دیا ہے رسالت کے سارے مقاصد، بعثت کے سارے مقاصد سیدہ نے سمو دیا ہے ان 3 جملوں کے اندر، اتماما لامرہ عظیمتا علی امضاء حکمہ انفاذ مقادیر حتمہ، اپنے امر کو تمام کرنے کے لیے، اپنے حکم کو جاری کرنے کے لیے، اور تمام تر مقدرات کو حتمی شکل دینے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے خداوند قدوس نے جس کا انتخاب کیا وہ میرے بابا محمد مصطفیٰ تھے۔ اب غور کریں، آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر جا چکے ہیں جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں سیدہ، کی ذات گرامی کا جو تعارف اس 23 سال کا تھا وہ اتنا تعارف جو بی بی کروا رہی تھی۔ لوگ تو یہ سادہ سادہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، 13 سال انہوں نے مکہ میں گزارے، نہ 10 سال مکہ میں گزارے، 13 سال جو ہے وہ نہیں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال 13 سال مکہ میں اور 10 سال جو ہے وہ مدینہ۔ تو لوگ مکی اور مدینی زندگی کے جو ظواہر تھے صرف وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہے۔ سید نے فرمایا کہ یہ ہستی جو آئی ہے خالی زمینی نہیں ہے، اس کا تعلق آسمانی ہے، ملکوتی۔ اللہ اہل زمین کے لیے اللہ نے یہ نور نہیں خلق کیا، تمام تر مخلوقات کے لیے اس نور کی تابانی جو ہے وہ جگمگا رہی ہے۔ لہذا مصطفیٰ کو سمجھو، محمد خالی یہ ٹھیک ہے جو مسلمانوں نے اپنی عقل کے مطابق سمجھا۔ حضور کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں کیا ہوا، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، لوگ مسلمان ہوئے، پھر کن مشکلات سے گزرے، اس کے بعد مدینہ میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، یہ ظواہر ہیں۔ لیکن بی بی جو تعارف کروا رہی ہیں وہ بہت گہرا ہے، وہ بہت باطنی ہے، وہ بہت نورانی ہے۔ یہ سیرت سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ سیرت اگر آپ ائمۃ المسلمین میں جائیں اور دیکھیں تو رسول اللہ کے جو خلیہ قیافہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کی زلفیں اس طرح، آپ کا چلنا اس طرح، آپ کا بیٹھنا اس طرح، آپ کی گفتار اس طرح، بس یہاں تک سیرت، بس اس کو سیرت سمجھتے ہیں۔ جو اصل تعارف ہے جو برزمان جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہ اصل سیرت کے معنی، اس کے مدارج تو اس کے اندر ہیں، اس نہج کے اندر۔ یہ تو بیان ہی نہیں ہوتی، یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ خطبہ فاطمیہ کہاں بیان ہوتا ہے قبلہ؟ ہمارے یہاں بھی بعض مناسبتوں پر بیان ہوتا ہے، ورنہ خطبہ فاطمیہ پوری امت مسلمہ کے سامنے آپ رکھیں، وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ، وہ اس سے لب بلد ہیں، ان کے سامنے بیان ہی نہیں ہوا۔ اور اس کے اندر جو رسالت مآب کی شخصیت کے تعارف ہیں، وہ جو انہوں نے اپنی تاریخوں میں لکھ کر اور پوری دنیا کو دکھایا ہے، یہ اس کے لیے بالکل جو ہے وہ بالکل اس کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے چہرے کو واضح کر دیتا ہے کہ آپ کیا تعارف پیش کر رہے ہیں اور اصل حقیقت خلقت نور مصطفیٰ کی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا امت کو۔ انشاءاللہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کی زبان سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ جس عظمت کے مالک ہیں، فرما رہی تھیں میرے بابا محمد، اس کو سمجھو، تم کچھ اور سمجھے ہو۔ یعنی تم ایک ظاہری، اگرچہ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ختم مرتبت کی مکی زندگی کیسی نورانی تھی، پھر مدنی زندگی کتنا نورانی تھی، یہ یقیناً اس حصہ ہے، لیکن ذات پیغمبر کا جو باطنی پہلو ہے وہ کس قدر عظیم تر ہے، وہ کس قدر، وہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہی نہیں پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا مصطفیٰ علیہ السلام کے پر قرآن جیسی کتاب کو دے کر۔ اور پھر یہ واقعہ معراج جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کس سطح کی مخلوق ہے، ان کا نور کس سطح کا نور ہے، یعنی کائنات کا نور جو ہے وہ محتاج ہے نور مصطفیٰ کا۔
لہذا بے شک اس صلی بات اللہ کو علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے کہ اس خطبے کے حوالے سے درک کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد خلقت ہے، اور وہ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زبان اقدس سے، جو کہ لسان سید الطاہرہ صدیقہ ہے، بیان فرمایا۔ تھوڑا سا اور پروگرام کو جو ہے وہ اس میں وسعت دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً ابھی 12-13 منٹ موجود ہیں، تو آپ اس کے سے اور مزید استفادہ کریں گے آپ کے علم سے۔ آپ نے رسالت مآب کے اہداف کو، یعنی رسالت کے اہداف کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا ہے، اس پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں قبلہ، یہ بھی پیش کیجیے۔ میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ فرع بسم اللہ۔ الامم فرقا فی ادیانہا۔ اب آتے ہیں کہ جب پیغمبر کو اللہ نے بھیج دیا، فرعا، خود صلی اللہ پیغمبر نے علیہ وسلم۔ مشاہدہ کیا، رعا یعنی دیکھا، مشاہدہ کیا، کیا دیکھا؟ الامم فرقا فی ادیانہا، تمام تر امتیں جو ہیں مختلف ادیان پر عمل پیرا تھی، ہر ایک کا اپنا دین تھا، ہر ایک کا اپنا مذہب تھا، ہر ایک کی اپنی روش تھی۔ اکفن نیرانہا، بہت ہی خوبصورت سی تعبیر ہے۔ اکفن ہے اعتکاف سے، اعتکاف ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک خاص جگہ پر انسان جو ہے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، تو گویا اس کی زندگی میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، گویا اعتکاف میں فقط ایک مقصد کے لیے انسان جو ہے۔ تو بیوی یہاں ارشاد فرما رہی ہیں، یہ جو مختلف ادیان اور فرقے، یہ امتیں جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی تھیں، مختلف ادیان پہ عمل پیرا تھیں، اکفن علی نیرانہا، در حقیقت یہ آگ کے اوپر انہوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ گویا یہاں اللہ پہ اکبر، واہ، سیولائزیشن کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ نے، سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی سبحان انسانیت جو ہے کس طرح فرقوں میں، گروہوں میں، مختلف قوموں میں بٹی ہوئی تھی، اور سارے کے سارے گویا اعتکاف کے اوپر نہ آگ کے پر اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ آگ سے مراد اللہ یہ ہری آگ بھی ہے، لیکن آگ سے مراد یعنی تمدن کی تباہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، یعنی تمدن کی ایک بہت ہی بری شکل ہے۔ گویا لوگوں کے اعمال ایسے ہی تھا جیسے انہوں نے اپنے گردا گرد جہنم جو ہے وہ پیدا کر دی ہو۔ گویا کوئی انسانی قدریں نہ تھی، کوئی ہیومن ویلیز کا سٹرکچر نہ تھا، گویا انسانیت جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی اس طرح کے معاملات کے اندر۔ آگے فرماتی ہیں وَعَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا، اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اب واقعاً بڑی بات ہے اس بات کو کہ جو لوگ یعنی اس پس منظر میں، جس پس منظر میں بیوی نے توحید کا تعارف کروایا ہے، خدا کی ربوبیت کا تعارف کروایا ہے، آپ اس پس منظر میں ان جملوں کو ذرا دیکھیں گے تو آپ کو ان جملوں کی نورانیت اور سمجھ میں آئے گی۔ ایک خالق سبحان اللہ، جس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے، مقاصد کے لیے خلق کیا ہے، جس نے مصطفیٰ جیسے صحیح، نور کو خلق کیا ہے، ایسے عالم میں اللہ نے جن صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے، یہ انسان بتوں کی پوجا میں تھا۔ گویا انسان اس طرح گھرا ہوا تھا بتوں کے درمیان کہ گویا سر نیاز بتوں کے سامنے جھکا ہوا اللہ تھا۔ اللہ منکرۃ للہ مع عرفانہا، اللہ کے منکر تھے لوگ جبکہ اس کی بے معرفت شک، بھی رکھتے، بہت قابل غور ہے۔ یہ جملے آج بھی فٹ بیٹھتے ہیں، آج بھی واہ، سیولائزیشن کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو یہ جملے فٹ بے بیٹھ شک رہے ہیں۔ منکر، معصومہ سلام اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، یہ بشر جو ہے اللہ کا منکر تھا، ما عرفانہا، جبکہ جانتا تھا اللہ ہے۔
قرآن پوچھتے ہیں جانتا نا، بھی بار ہے، صحیح سوال کرتے ہیں کہ اگر اس عالم کے اندر صرف رات ہوتی تو تم کیا کر لیتے؟ تو کیا کرتے ہیں؟ واہ، اگر صرف دن ہوتا تو کیا کر لیتے تم؟ یہ واہ، اللہ نے رات بے اور شک، دن کا بیلنس دیا ہے تاکہ انسان اس پہ غور کرے، اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات. تو ارشاد فرماتی ہیں منکرتن للہ مع عرفانہا، منکر تھے لوگ جبکہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے. فانار اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمتوں کا عجیب جملہ ہے یہ جملہ جو میں ابھی ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. انار اللہ بمحمد ظلمہا، صلی اللہ. انسانیت میں پھیلی ہوئی ظلمتیں، اس دنیا میں پھیلی ہوئی تاریکیوں کو اللہ نے نور میں بدل دیا محمد کے ذریعے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک، یہی اللہ حق نے ہے. سبحان اللہ. کائنات کو نورانی کر دیا نور مصطفیٰ سے. کیا خوبصورت جملہ صلی ہے. اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، سبحان قال اللہ، سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ظلمہا، اللہ نے ظلمتوں کو دور کر دیا، اللہ نے نورانی کر دیا. کس کے ذریعے؟ نور مصطفیٰ کے ذریعے. آگے فرماتی ہیں سبحان اللہ. وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَامَهَا، اور دلوں میں پھیلے ہوئے، دلوں کے اندر موجود اللہ، مباحثات کو، تاریکیوں کو، تردد تاریخ کو، کی ظلمتوں کو. اللہ، سبحان اللہ، شگون، سبحان اللہ. شبہات کو اللہ نے کشف کر دیا، ہٹا دیا، واہ، دور کر دیا نور مصطفیٰ کے ذریعے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ، نور مصطفیٰ جگمگایا تو عالم کی ظلمتیں چھٹ گئیں، دلوں کی واہ، تاریکیاں دور ہو گئیں. جلا عن واہ، الابصار غمامہا، غمم کہتے ہیں یہ بادل کی جمع ہے. یہ صحیح. بادل، غبار، یہ جو چیز ہے جس پہ گرد و غبار آ گیا ہو. تو اللہ نے بصیرتوں کو جلا بخشی کس کے ذریعے؟ نور مصطفیٰ کے ذریعے. یعنی جب مصطفیٰ آئے تو بصیرتوں سے بادل ہٹ گئے، پردے اٹھ گئے، ظلمتیں اللہ دور ہو اکبر، سبحان نور اللہ. مصطفیٰ کے آنے سے. صلی وقامت اللہ علیہ الناس وسلم. بالہدایہ، ذات مصطفیٰ نے قیام کیا. قیام کیا، واہ، قیام کرنا یہ اصطلاح ہے. قیام کرنا وہ ہے نا کو قرآن کریم میں نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہوا، اقیم قیام الصلاۃ کا کریں، قائم پڑھنا کرو اس کو. پہلا مرحلہ ہے. نماز کو ادا کرنا، پڑھنا پہلا مرحلہ ہے. نماز کو جو ہے وہ ادا کرنا کے بعد کا جو پہلا مرحلہ نام. ہے نماز کا قیام ہے. اچھا، قیام نماز سے مراد کیا ہے؟ مطلب قیام کا مطلب اگر ہے، کہا جائے کہ قائم. تو میں اگر یوں کہوں، ایک دفعہ ہے یو ریسائٹ دا پریئر، یو پے دا ٹھیک ہے، پریئر. ایک دفعہ ہے یو اسٹیبلش دا پریئر. نماز کو قائم کرنا اس طرح ہے جس طرح کربلا والوں نے قائم کی. نماز کے قیام کا مطلب ہے کہ نماز کی جو ٹرمز ہیں، نماز کی جو کنڈیشنز ہیں، نماز کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، نماز کی جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کے ساتھ نماز پڑھی جائے. مثلا سبحان فرض کریں اللہ، بالکل صحیح. نماز جب قائم ہو جائے تو الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آ جائے تو برائیاں نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے ختم ہو جانی نماز چاہیے. بھی ہو اور برائیاں بھی ہوں، نماز پڑھی تو جا رہی ہے، قائم نہیں ہوئی، اس لیے کہ قائم برائیاں نہیں باقی. ہوئی. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح، تو کیونکہ اس اب کا میکنزم جو ہے وہ ورک. ایک کالر کو لے لوں پھر. ایک کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، وعلیکم السلام.
بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. میں ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ کی ایک بات میں نے سنی کہ جو لوگ ہیں عام جو امت مسلمہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا میں صرف اٹھنا بیٹھنا اور بیٹھنا تک محدود ہے اور اس سے آگے کا نہیں سوچتی. ابھی جتنی بھی قبلہ میں باتیں کی وہ بہت ضروری باتیں تھیں اور وہ ان کی بیسیکلی اساس والی باتیں تھیں جو انہوں نے کی جو کہ ضروری ہیں. مگر ایز اے مسلم عام آدمی ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے جو معاملات تھے تو ہم نے بیسک ہے نا ہم اس سے بھی لیک کر رہے ہیں اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور قبلہ سے میری درخواست ہے کہ یہ خطبہ بی بی فاطمہ کے جو خطبات ہے اس کو ایک جو ہائی لیول لینگویج ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. ہم جیسے عام لوگوں سے جن کے روزمرہ کے معاملات ہیں جو صبح جاب پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ٹھیک ہے ان مراحل میں جو ہمیں پرابلمس آتی ہیں اس کو ریلیٹ کریں حضور کی زندگی سے اور ہم کو آسان زبان میں بتائیں. تو ایک اور پروگرام رکھیں تاکہ ہم جی کنٹینیو رہے گا سکیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا سکیں. شکریہ بہت شکریہ برادر عزیز, بہت شکریہ. اور یہ بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو جو نقاشات قبلہ کی وہ کنٹینیو رہیں گے. اور خطبے کا چونکہ متن بہت ہے اور اس کے اندر بہت وسعت اور بہت گہرائی ہے, اس کو تو ہم بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہت صرف جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے. ورنہ قبلہ نے شروع میں ہی فرمایا تھا کہ اگر اس کے اوپر مکمل بات کی جائے تو یہ چند پروگرام نہیں بلکہ یہ تقریباً 2 سال تک اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. قبلہ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں, پھر جہاں سے گفتگو کو روکیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ فرمائیے. میں بس تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں. قام فی الناس بالہدایہ, قیام کیا آپ نے ہدایت کے ساتھ, یعنی ہدایت اپنے تمام تر زاویوں کے ساتھ قائم ہو گئی وجود مصطفیٰ کے ذریعے. اللہ کے نبی نے گمراہی سے نجات دلائی انسانوں کو. ظاہر ہے کہ ہدایت کو قائم کیا, گمراہی سے اللہ کے نبی نے انسانوں کو بشریت کو نجات دلائی. بصرہم من العمایہ, یہ جو اندھا پن تھا, یہ جو کور پن تھا, اس کے مقابلے میں پیغمبر نے بصیرت عطا کی. اب اس سے مراد یہ خالی آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے, وہ دل کا اندھا اور جس کو ختمی مرتبت نے عقل اور بصیرت اور علم و دانش کے ذریعے جو ہے وہ اس پوری کو جو ہے وہ دور کیا. وَهُدَاهُمْ 30 سیکنڈ ہے جی 30 سیکنڈ بسم اللہ. وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ, اور دین قیم کی دعوت دی اور صراط مستقیم کی طرف آپ لے گئے. میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ ان باتوں کو مزید اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم. سبحان اللہ. قبلہ جزاک اللہ. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی لسان جناب زہرا السلام اللہ صدیقہ طاہرہ سے. تو اس کو جو ہے وہ ایک اور اس پر جو ہے وہ بھی تعارف کے اوپر انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہے اس کو بھی جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف ہے, اور جو جناب زہرا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اس وقت ہمارے پروگرام پہ ٹائم تمام ہو گیا ہماری, اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.